تو میں یہی دعا کروں گا کہ جس طرح یہاں کی مسجد عالی شان بنے، خوبصورت بنے، اسی طرح تمہارے دل بھی خوبصورت نظر آئے اور رب کی محبت کے نقش و نگار تمہارے دل کے اوپر اس طرح جم جائے کہ تمہارا چہرہ بھی چمکدار نظر آئے اور تمہارا دل بھی جگمگاتا نظر آئے۔ سبحان اللہ ہے۔ اس علاقے کے اندر جتنی خوبصورت مسجد بنے اسی کے ساتھ ساتھ اتنا ہی خوبصورت تمہارا باطن بھی بنتا جائے، اتنا ہی خوبصورت تمہارا دل بھی بنتا جائے، اتنا ہی خوبصورت تمہاری عقیدت بھی ہوتی جائے، اتنی ہی خوبصورت تمہارا اخلاص بھی ہوتا جائے، اتنی ہی خوبصورت تمہاری محبت بھی ہوتی جائے، اتنی ہی خوبصورت تمہارے رب کی بارگاہ میں پیشانی خم کرنے کا جذبہ بھی ہوتا جائے، اور جتنی خوبصورت یہاں کی مسجد بنے اتنا ہی خوبصورت تمہارا سجدہ بھی ہوتا جائے، تمہارا رکوع بھی ہوتا جائے، تمہارا سجود بھی ہوتا جائے، تمہاری تسبیح بھی ہو، تمہاری تکبیر بھی ہو، تمہاری تحلیل بھی ہو، تمہارا دن بھی ہو، تمہاری رات بھی ہو، تمہاری دنیا بھی ہو، تمہاری آخرت بھی ہو۔ تو آج اس خوبصورت ماحول میں آپ کی اور ہماری یہ پہلی ملاقات ہوئی، یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ یہ ملاقات پہلی تو ہے مگر آخری نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کا جذبہ اور آپ کا یہ چمکتا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ یقیناً آپ اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ الفت رکھتے ہیں، اور یہی الفت ہے پیارے جس کے تعلق سے ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ یہ اہل بیت مصطفیٰ، اہل بیت رسول، اہل بیت اطہار، اطاعت رسول، نبی کے خاندان کی محبت و مودت ایک ایسی محبت ہے کہ جو اس محبت میں فنا ہو گیا، مر گیا، مٹ گیا، وہ دنیا سے مومن بھی ہو گیا اور شہادت کا درجہ پا کر کے گیا اور دونوں جہاں کی کامیابی لے کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، آمد اولاد اہل بیت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت۔ نبی نے اپنے آخری خطبہ کے اندر یہی تو ہمیں پیغام دیا، یہی تو امت کو درس دیا، یہی تو نسخہ کیمیا بتایا۔ ہر ڈاکٹر، ہر حکیم، ہر طبیب چاہتا ہے کہ جو تمہارا مرض ہے اس کے مطابق دوا لکھی جائے، جو مرض ڈائگنوز ہو اس کے مطابق ٹیبلٹ لکھا جائے، اس کے مطابق کیپسول لکھا جائے، اس کے مطابق انجیکشن لکھا جائے۔ کبھی 250 mg کے ٹیبلٹ سے کام ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے کام نہ بنے تو 500 پاور کا بھی دینا پڑتا ہے، اگر اس سے بھی بات نہ بنی تو پھر انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے۔ کیا پتا چلا؟ جیسی بیماری
ویسا ہی علاج تو نبی نے بھی اپنے آخری خطبہ کے اندر اپنی امت کا خیال فرما کر یہ ارشاد فرمایا کہ سنو، اب تو میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، اب میں تمہارے درمیان سے پردہ فرما رہا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک ایسا نسخہ دے دیا جائے، جانے سے پہلے ایک ایسا علاج بتا دیا جائے، جانے سے پہلے ایک ایسا نسخہ کیمیا تمہارے ہاتھوں میں دے دیا جائے تاکہ تمہارا جسم بیمار ہو تو بھی کام آئے، تمہاری روح بیمار ہو تو بھی کام آئے۔ وہ نسخہ کیا ہے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا انی ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو وزندار چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک نبی کا خاندان ہے۔ کیا پتا چلا؟ یہ دونوں ایک ہی معیار ہے، یہ ہمارے جسم کا بھی علاج کرتا ہے اور یہی ہماری روح کا بھی علاج کرتا ہے۔ بدن بیمار ہو تو قرآن کام آئے، جسم بیمار ہو تو قرآن کی آیت کام آئے، بدن بیمار ہو تو قرآن کی آیتیں تلاوت کر کر کے دم کی جائے، اور جب روح بیمار ہو تو کہا جائے اپنے سینے کے اندر اہل بیت مصطفیٰ کی محبت کو بٹھا لے، جب تک نہ بٹھائے گا دل کے اندر کینہ ہوگا، جب بٹھا لے گا جلوہ مدینہ ہوگا۔ اور تکبیر، رسول فرما رہے رسالت سنت شہبازی دولہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یہ وہ محبت ہے جو اندھیرے دلوں کو اجالا کرتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو تاریخ خلق کو روشن کرتی ہے، یہ وہ محبت ہے جو آلائش بھرے سینوں سے میل اور کچیل کو باہر نکال دیا کرتی ہے۔ یہ نبی کے گھر والوں کی محبت، اہل بیت مصطفیٰ کی محبت، نبی کے خاندان کی محبت، آئے یہ محبت تو وہ ہے کہ جب تک سینے میں نہیں آئی تھی، کے سینے میں یہ محبت نہیں تھی تو جہنمی نظر آ رہا تھا، جب حسین کی محبت سینے میں آئی ہے تو جنتی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اتنا دھیرے ہے نا ماشاءاللہ، آپ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہا حضرت علامہ مولانا مسعود غازی صاحب کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، کیا کہتا ہوں ماشاءاللہ۔ اس لیے شکریہ جزاک اللہ، وقت کا پورا خیال رکھتے ہوئے، اس لیے کہ ابھی ظہر کی نماز بھی با جماعت آپ کو ادا کرنی ہے۔ مسجد تعمیر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر نماز بھی با جماعت ادا کی جائے، ورنہ پھر شاید یہی کہے گا مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں میں دل اپنا پرانا کافی تھا، برسوں میں نمازی بننا سکا۔ تو مسجد کی تعمیر کا مقصد یہی ہے کہ جو تمہاری پیشانیاں سجدوں کے نور سے خالی نظر آ رہی ہیں، کل جب مسجد بنے تو تمہاری پیشانیاں سجدوں کے نور سے اس طرح جگمگائیں کہ تم زمین کے اوپر رہو تو بھی جگمگاتے رہو، اور قبر میں جاؤ تو بھی جگمگاتے رہو، زمین کے نیچے جاؤ تو بھی چمکتے رہو۔ یہی تو وہاں
آنے والا ہے، یہی تو وہاں قلب کا سرور کام آنے والا ہے۔ تو جب جائے گا زمین کے نیچے تو تیری پیشانیوں کا سجدہ وہاں نور بن کر قبر کو چمکدار بنا کر نظر آئے گا، اور جب جائے گا زمین کے نیچے تو تیرے سینے کے اندر کی نبی کی محبت تجھے وہاں ایگزام میں کامیاب کرتی نظر آئے گی، ایگزام میں کامیاب کرتی نظر آئے گی، اس لیے کہ وہاں کے ایگزام کا دار و مدار ایک ہی کوشچن پیپر کے اوپر ہے، اور وہ سوال ہے ما کنت تقول فی حق حاضر مجول، کیا کہتا تھا جلوہ مصطفیٰ دیکھ اور بتا، کیا کہتا تھا نور مصطفیٰ دیکھ اور بتا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، نبی کا جلوہ جہاں آیا دیکھ اور بتا، ان کے تعلق سے کیا خیال رکھتا تھا۔ تو جواب وہاں والا نہیں ہوگا، یہاں والا ہوگا، جواب وہاں والا نہیں ہوگا۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں قابر میں کیا کہتا ہے، یہ نہ بتا، بلکہ قابر کے باہر جب دنیا میں تھا تب کیا کہتا تھا وہ بتا۔ سبحان اللہ، دنیا میں جب تھا وہ بتا کہ کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، جب مسجد میں آتا تھا نبی کے تعلق سے کیا کہتا تھا، جب منبر پہ بیٹھتا تھا نبی کے تعلق سے کیا کہتا تھا، جب جلسوں میں جاتا تھا نبی کے تعلق سے کیا کہتا تھا، جب گھر کے اندر رہتا تھا نبی کے بارے میں کیا فکر رکھتا تھا، جب بازاروں میں گھومتا تھا نبی کے بارے میں کیا فکر رکھتا تھا، جب حج کے لیے جاتا تھا تو مسجد نبوی زیارت کے لیے جاتا تھا کہ نہیں جاتا تھا، پہلے یہ بتا، جب بخاری اور مسلم لوگوں کو پڑھاتا تھا تب عقیدہ کیا رکھتا تھا، پہلے یہ بتا، اے بخاری کی رٹ لگانے والے، اے مسلم کا اعلان کرنے والے، مسلم کو پڑھا دی، پہلے صحیح مسلم بن کو جا، اللہ کا بات ہے، مسلم کو پڑھا دی، کاش کے صحیح مسلم بن بھی جاتا، صحیح مسلم بن بھی جاتا، تو یہ تو وہ ہیں جو خود سے کچھ باتیں نظر آتے ہیں، مگر اہل سنت و جماعت جو یہاں کہہ رہے ہیں وہی وہاں بھی کہتے نظر آئیں گے، ہم تو اعلان کریں گے چین تم سے قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے، یا رسول اللہ، ہم تو وہ ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور کھلے صلی اللہ کہتے کہتے، یا نبی، ہم تو آپ کو نبی بھی کہتے تھے، رسول بھی کہتے تھے، رحمت للعالمین بھی کہتے تھے، شفیع المذنبین بھی کہتے تھے، طاہر یاسین بھی کہتے تھے، جو خدا نے قرآن میں کہا ہم وہ کہتے چلے گئے، طٰہٰ بھی کہا، یاسین بھی کہا، مدثر بھی کہا، مزمل بھی کہا، آپ کا سینہ دیکھا تو علم نشرح لک صدرک پڑھا، آپ کا جلوہ جانا دیکھا تو والضحیٰ پڑھا، آپ کی زلفیں دیکھی تو واللیل اذا سجا پڑھا، آپ کے ہاتھ دیکھے تو ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی پڑھا، آپ کا سفر دیکھا تو سبحان الذی اسریٰ پڑھا، آپ کا مقام دیکھا تو تنافت اللہ پڑھا، آپ کی نزدیکی دیکھی تو کعبہ قوسین ادنیٰ پڑھا، آپ کی بولی دیکھی تو فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ پڑھا، آپ کی چادر دیکھی یا ایھا المدثر کہا، آپ کا جھرمٹ مارنا دیکھا یا ایھا المزمل کہا، آپ کا اٹھنا دیکھا تو یاسین کہا، بیٹھنا دیکھا تو طٰہٰ کہا، مسکراہٹ کو دیکھا تو یاسین پڑھا، آپ کو دیکھتے گئے قرآن پڑھتے گئے، آپ کو دیکھتے گئے تلاوت کرتے
ہے کہ چلے تو قرآن، بولے تو قرآن، سوئے تو قرآن، جاگے تو قرآن، گھر میں رہے تو قرآن، بازاروں سے گزرے تو قرآن. گویا ایک ایک ادا ہے آپ کی آیات کریمہ جس زاویے سے دیکھیے قرآن مصطفیٰ. تو ایک قرآن ہم نے دیکھا اور ایک قرآن ہم نے پڑھا. لیکن کب تک؟ جب تک ہماری نگاہوں کے سامنے جلوہ زیبائے مصطفیٰ رہا. اس چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت تو ہم کر نہیں سکتے اس لیے کہ ہم اس زمانے میں تھے ہی نہیں. وہ مقدس آنکھیں صحابہ کرام کی تھی، صحابہ کرام کی تھی. جناب صدیق اکبر نے اس قرآن کو دیکھا، جناب فاروق اعظم نے انہیں دیکھا، جناب عثمان غنی نے دیکھا، مولائے کائنات نے اس چلتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی. صحابہ کرام کی مقدس جماعت دونوں قرآن کو دیکھ بھی رہی تھی اور پڑھ بھی رہی تھی. اب ہم جیسے گنہگار لوگ کریں تو کیا کریں؟ گھر کے اندر رہنے والا قرآن کو ہم پڑھ رہے ہیں مگر اب وہ چلتا پھرتا قرآن ہم کیسے پڑھیں؟ تو نبی نے کہا گھبراتا کیوں ہے؟ گھر والا قرآن بھی پڑھ اور حسین کو دیکھ کر چلتا قرآن بھی پڑھ. اس لیے تو نگاہوں نے دیکھا کہ ہمارا امام نیزے پر بلند رہا مگر قرآن پڑھتا رہا. اس لیے کہ نبی نے کر دیا ہے دونوں کو ساتھ. کس کو؟ دونوں کو ساتھ، قرآن اور اہل بیت کو ساتھ. اور اس طرح سے کیا ساتھ کہ دنیا میں رہیں گے تو ساتھ، آخرت میں آئیں گے تو ساتھ، حوض کوثر پہ ملاقات کریں گے تو ساتھ. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی رہیں ان کے ساتھ تو ہو جائیے اہل بیت کی محبت کے ساتھ. جب یہ محبت ہوگی آپ کے ساتھ ساتھ تو پھر ان کا مل جائے گا آپ کو ساتھ اور بن جائے گی دونوں جہاں میں آپ کی بات. اگر بات بنانی ہے تو اہل بیت کا ساتھ ضروری ہے. یہ ساتھ ہوگا تو دونوں جہاں میں تمہاری بات ہوگی. اور اگر ان سے دامن چھوڑا کر چل دیے تو یہاں تو آج کے دور میں آپ کو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، وہاں کون پوچھے گا؟ آج تو مسلمانوں کا حال دیکھ ہی رہے ہیں کہ کیا حالت ہو گئی ہے. ہر طرف سے دھتکارا جا رہا ہے، پھٹکارا جا رہا ہے، پریشانیوں میں گھرا نظر آ رہا ہے، مصیبتوں میں گھرا نظر آ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط ایک ہے کہ جو نسخہ میرے نبی نے دنیا سے جاتے وقت 1400 سال پہلے ہمیں دیا تھا، آج ہم نے اس نسخے پر عمل کرنا بند کر دیا ہے. اگر آج بھی ہم قرآن اور اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلتے تو آج بھی کامیابی ہمارے لیے ہوتی، کامرانی ہمارے لیے ہوتی، سربلندی ہمارے لیے ہوتی، عزمندی ہمارے لیے ہوتی، وطن بندی ہمارے لیے ہوتی، کامیابی کا سہرا ہمارے سر پہ سجتا. تو اے ایمان والو، اگر تم چاہتے ہو کہ آج پھر سے تم کامیاب ہو تو قرآن کو بھی تھامو، اہل بیت نبی کو بھی تھامو. جب تک یہ دونوں دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا انشاءاللہ تم ہر محاذ پہ کامیاب نظر آؤ گے.
ہر مقصد میں کامیاب نظر آؤ گے، ہر قدم پہ کامیاب نظر آؤ گے۔ آج اس مختصر سی بحث میں آپ نے فقیر شہبازی کو محبت کے ساتھ یاد کیا اور میں آپ کے درمیان محبت کے ساتھ حاضر آیا۔ اللہ آپ کی اور ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے ساتھ یہ محفل پاک انعقاد پذیر ہوئی ہے اس مقصد میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور جلد از جلد اسی جگہ پر خوبصورت عالیشان مسجد آپ کی نگاہوں کے سامنے تعمیر شدہ نظر آئے۔ آج کی اس بحث میں فقیر شہبازی یہی کہہ کر آپ کے درمیان سے رخصت ہونا چاہتا ہے کہ کی محمد سے وفا تم تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہاں لوح و قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر فصل کو بالا کر دے، بہرنے اس میں محمد سے اجالا کر دے۔